السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ پاکستان کے تعلیمی نظام پہ ہمیشہ ہی تنقید کی جاتی ہے اور انفارچونیٹلی شاید ریسورسز کی کمی ہے، یا ہم جب بھی بات کرتے ہیں تعلیمی نظام کی تو اس کے اوپر ایک ہمیشہ کویشچن مارک اٹھایا جاتا ہے، وہ چاہے ریسورسز کی بات ہو، اساتذہ کی بات ہو، ہمارے پروفیسرز کی بات ہو، اسٹوڈنٹس کی ہو، کوآرڈینیشن ہو، کیمپسز ہو، یو نیم اٹ، اینڈ دیر از اے لاٹ آف کنٹروورسی وین اٹ کمز ٹو ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان۔ لیکن حال ہی میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک لسٹ شائع کی ہے، اور اس لسٹ نے شاید وہ کرٹیسزم اور وہ جو تنقید تھی، وہ جو کویشچن مارک تھے، ان کو گڈ ایک اچھا فل سٹاپ لگایا، ایک اچھا پٹ ٹو ریسٹ ہم کہتے ہیں جیسے، وہ اٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ ناؤ۔ اور وہ لسٹ کیا تھی؟ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹاپ ریسرچرز دنیا بھر سے انہوں نے دیکھا، ریگارڈلس آف دا کنٹری، کون سا ملک ہے، کیا جگہ ہے، کیا ریجن، انہوں نے دیکھا جی سب سے اچھے اور قابل ریسرچرز، پروفیسرز جو سرو کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ کون کون ہیں۔ اور ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ کہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں، جو ہمارے پروفیسرز ہیں، دے ہیو میڈ اٹ ٹو دیٹ لسٹ ماشاء اللہ سے۔ دی گڈ 81، اچھا 81 از اے گڈ نمبر۔ جب ہم بات کرتے ہیں 81 ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ، پروفیسرز، ڈاکٹرز، ریسرچرز جو مختلف یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں، اور وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر کام کریں، تو اس سے ایک تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہائر ایجوکیشن سسٹم، وہ بہت ہی اچھی کوالٹی پروفیسرز کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہاں پہ، ریسرچ جو ہے وہ ورلڈ کوالٹی میں ہے۔ پلس ایک اور جو بڑی اطمینان کی بات وہ یہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، وہ ایک سیف ہینڈز میں ہے، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پرسیپشن ہے کہ شاید ہمارے پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو وہ نالج یا وہ ایکسپیرینس یا وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہے، تو وہ بھی اب پرسیپشن ختم ہو جانا چاہیے اس لسٹ کے بعد، کیونکہ ریکگنیشن یہ کوئی پاکستان کی یا کوئی کسی ہم کہتے ہیں نیوز ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک بڑی ہی مستند یونیورسٹی اسٹینفورڈ امریکہ کی، وہ یہ شائع کر رہی ہے رپورٹ۔ تو ہم لوگوں نے کوشش یہ کی کہ ہم ان جو ہیرے ہیں جن کا نام اسٹینفورڈ نے بھی ریکگنائز کیا ہے اور اپنی لسٹ میں شائع کیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو یہاں پہ مدعو کریں اسٹوڈیو میں۔ ایک تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کا نام وہاں پہ کیوں آیا، اور ہم اپنے تعلیمی نظام پہ بھی ڈسکشن کر سکیں، تاکہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں پہ بھی کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی پروفیسرز اور کوالٹی ورک ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں۔ ہمیں جوائن کریں آج اس پورے موضوع پہ، اور ون آف دوز 81 پیپل جن کا نام آیا ہے پروفیسرز کا، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عامر سعید، آرگینک کیمسٹری میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں۔ تھینک یو فار جوائننگ سر، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں پروفیسر بلال حیدر عباسی صاحب، آپ چیئرمین بائیو ٹیکنالوجی کے اندر ہیں اور لیڈنگ یونیورسٹی اسلام آباد کی ادھر کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب، آپ ٹریڈیشنل میڈیسن اینڈ رینیوبل انرجی کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ریکگنیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے بتایا اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے بھی کی۔ اینڈ ون آف دوز 81 اگین، جو ہم کہتے ہیں ستارے جو چمک رہے ہیں آسمان پہ، اور فارچونیٹلی پاکستان کے حصے میں لوگ، تو وہ ہیں پروفیسر محمد زمان صاحب، آپ سوشل سائنسز کے اندر کام کر رہے ہیں، اور آپ کی ریکگنیشن بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے کی۔ ناظرین، یہاں پہ تھوڑا سا صرف میں ایک دفعہ پھر ایمفسائز کروں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ستارے ہیں ہمارے ساتھ، یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، 81 ایسے لوگ ہیں، اور یہ وہ ستارے ہیں جو پاکستان کے آسمان پہ چمک رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ دے آر پارٹ آف بلڈنگ دس نیشن۔ یہ اس قوم کو اور آپ کے بچوں کو بلڈ کر رہے ہیں، ان کا مستقبل بنا رہے ہیں، تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ویری ہیپی ٹو ہیو دیم۔ شروع کرتے ہیں بلال حیدر صاحب، تھوڑا سا بریفلی ذرا ہمیں اگر آپ یہ بتائیں کہ سر یہ جو آپ کا نام آیا لسٹ میں اور اتنی ورلڈ لیول پہ ریکگنیشن ہو گئی آپ لوگوں کی، تو وہ ایسا کیا آپ نے کیا کہ آپ کی جو تعریف تھی وہ گورا بھی اب کر رہا ہے؟ سر سب سے پہلے تو گلوری بی ٹو اللہ، بے شک بے شک، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ سر ایکچولی دنیا میں جو ہے سائنس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ طرح کے انڈیکیٹرز بنائے ہیں، اس میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کافی زیادہ سائنس کی کوالٹی کو ایویلویٹ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ادارے بنائے ہوئے ہیں۔
تو اس میں جو پہلے زمانہ ہوتا تھا تو پہلے جرنلسٹ کی بات ہوتی تھی کہ ایک ہی بندہ اس کو کافی زیادہ فیلڈس کے اوپر عبور حاصل ہوتا تھا, لیکن اب اسپیشلسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اسپیشلائزیشن میں بھی مثلا میں اب بایو ٹیکنالوجی میں ہوں تو بائی ٹریننگ آئی میں بایو کیمیکل انجینئر, تو یہ بایو ٹیکنالوجی کی ایک فیلڈ ہے جس کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس میں مختلف قسم کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کہ یہ ڈیٹا اکٹھا کیا پوری دنیا سے, اور ٹاپ 2% کو انہوں نے ایویلویٹ کیا سائٹیشن انڈیکیٹر کے اوپر. تو جو لوگ سائنس میں انوالو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ویب آف سائنس اینڈ ویب آف نالج دنیا میں ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, جو کہ یہ جو ڈفرینٹ طرح کے ریسرچ جرنلز جو آتے ہیں جن میں ریسرچ پبلش کی جاتی ہے ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اس میں پھر ہمارے ہاں HEC نے بھی اس کو پراپرلی جو ہے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا, اور ہم لوگوں کو بھی انکریج کیا کہ ہم لوگ ایسے جرنلز میں پبلش کریں جن کا کہ امپیکٹ فیکٹر ہو. تو یہ امپیکٹ فیکٹر بیسیکلی اس ریسرچ کی کوالٹی اور سائٹیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہ ہماری سر پرفارمنس کے اوپر انہوں نے دنیا میں ایویلویٹ کیا, اور ایک کمپیریٹیو انالیسز ہے جس میں کہ ہم لوگ بھی اللہ کے کرم سے شامل ہیں. تو اس میں ہماری جو ریسرچ پبلش ہوئی اس کو سائٹیشن ایک انڈیکیٹر ہے کہ دوسرے کتنے سائنٹسٹ نے اس کو اپنی ریسرچ کے آرٹیکلز میں سائٹ کیا ہے, ایکنالج کیا ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر یہ ایویلویشن کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے, ڈسپائٹ مختلف طرح کے ہرڈلز ہیں. اور اب جو زیادہ تر ریسرچ ہو رہی ہے سر وہ انسٹرومنٹیشن بیسڈ ہے. تو انسٹرومنٹس جو ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ جتنے بھی ہمیں فیسلٹیز ملی ہیں ان میں ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں, اور ہمارا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں آیا. اور اس میں سر ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی کافی زیادہ ہاتھ ہے, جو ہمارے PhD کے اور MPhil کے ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہم لوگ ان کو گائیڈز دیتے ہیں یا ہم لوگ جو ان کو سپروائز کر رہے ہیں وہ اس طرح پرفارم کرتے ہیں کہ ان کی ریسرچ جو ہے وہ اس لیول تک پبلش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ریکگنیشن اسٹوڈنٹس کو بھی ملتی ہے, اور ہمیں بھی ایک بہت بڑی یہ انکریجمنٹ ہے. اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک خوشی والی نیوز یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں لسٹ میں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس طرح پرفارم کر رہے ہیں جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں, امریکہ میں, یورپ میں, کینیڈا میں یا اور ملکوں میں کام ہو رہا ہے. ہماری ریسرچ بھی اس لیول کی ہے. تو یہ سر وہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ڈیفینیٹلی جو مجھے سمجھ آیا ہے ان لیمن لینگویج, بیسکلی آپ لوگوں نے جو ریسرچ کی اس کو آپ نے جو انٹرنیشنل جرنلز میں شائع کیا, اس کو انٹرنیشنلی لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے, اس کو یوز کیا ہے, اور اس کی جو تائید ہے یا جو اس کی جو گارنٹی دے رہے ہیں, اس کی جو سند دے رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ لوگوں نے جب اس کو یوز کرنے کے بعد کہا کہ جی واقعی میں اس لیول کی ہے, تو پھر اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے آپ کو ریکگنائز کیا کہ جی یہ ان کی ریسرچ اور ان کی جو پبلیکیشنز ہیں وہ اس لیول پہ ہیں کہ انٹرنیشنل کو کمپیٹ کر رہی ہیں. جی سر, اس میں دس از ہاؤ اٹ از. جی سر, اس میں دو چیزیں میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک ویب آف سائنس ہے جو کہ عام بندے کی ایکسیس میں نہیں ہے, وہ پیڈ ویب سائٹ ہے, اس کو HEC پے کرتی ہے تو ہم لوگ یونیورسٹی کے IP ایڈریس سے اسے ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن ایک گوگل اسکالر بھی ہے سر, جو کہ ہر بندہ, یعنی کہ آپ میرا نام اگر گوگل پہ کریں گے بلال حیدر عباسی تو اس میں میرا گوگل اسکالر کا لنک آ جائے گا, اور اس میں آپ سائٹیشن ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پبلیکیشنز ہیں. پھر اس کے بعد ان کے سر H انڈیکس, I انڈیکس ہیں کہ کتنے پیپرز ہیں جن کو 50 ٹائم سائٹ کیا گیا, کتنے پیپرز ہیں جن کو 20 ٹائم سائٹ کیا گیا. انہوں نے یعنی بہت زیادہ بہت ڈیٹیل میں کام کیا ہے. اچھا, جیسے یوٹیوب کے اوپر ویوز ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ سائٹیشنز پہ بھی آپ کے پیپرز کو کتنی دفعہ, تو جتنی دفعہ ویو کیا دیٹ مینز اس کی اتنی اوتھینٹسٹی جی سر بڑھتی جا رہی ہے. تو سر دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ تو مطلب ایک سمجھ لیں کہ ہم یہاں پہ اپنے ٹک ٹاک سٹارز کو اور یوٹیوب سٹارز کو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اصل سٹارز ہیں ہمارے, جن کے ویوز کافی زیادہ آ رہے ہیں دنیا سے, شاید انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا یا ہماری قوم جو ہے وہ ان سے ابھی بھی غافل ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال اینی ہاؤ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اور مشتاق صاحب, سوری عامر صاحب, آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ سے میں پوچھوں گا عامر صاحب سے کہ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی وہ ریسرچ کیا تھی, یا وہ کون سی ریسرچ کا پیس تھا جس کو اسٹینفورڈ نے بھی ریکگنائز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں تھوڑا کچھ اپنے بارے میں کچھ بتا دوں. جی جی. کہ آئی ایم ورکنگ ایز پروفیسر ایٹ قائدہ یونیورسٹی ان کیمسٹری, اینڈ آئی ہیو مور دین 500 research papers. I have 7 international patents, and I have 2 books, and there are many book chapters and so on. And I have so far produced 20 PhDs and nearly 60 MPhil students. MashaAllah, the best. So actually my work is quite multi-dimensional, لیکن اس کو سمپل فارم میں بتائیں کہ ہم نئی ڈرگز جو ہیں ان کی سینسز میں انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, جو پرانی ڈرگز ہیں ان کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ماڈیفیکیشنز ہو گئی ہیں نا ان کے اندر, جو یہ مائکروبز ہیں, ٹھیک ہے,
تو اس کی وجہ سے ہمیں نئی ڈرگز بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ہم نے کئی نئے کمپاؤنڈز بنائے ہیں جن کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نون ڈرگز سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایسے کمپاؤنڈز بنائے ہیں جو بایولوجیکل سسٹم میں کینسر کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہم نے اور وہ فلوریسنٹ نظر آئے گا, پتہ چل سکتا ہے کہ باڈی کے اندر کینسر کس جگہ ہے اور اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کئی نئی ڈائز بنائی ہیں جو کہ ٹیکسٹائل اور لیدر انڈسٹری کے لیے بہت یوزفل ہیں. اور اس کے علاوہ بہت مختلف قسم کے جو کافی سارے کام ہیں. تو دس ساؤنڈز ویری ٹیکنیکل بٹ ویری انٹرسٹنگ, اسپیشلی جہاں ہم بات کرتے ہیں کینسر کو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, تو یہ تو بریک تھرو ہے سارا کا سارا. تو لیٹس ہوپ یہ ساری کی ساری چیزیں چلتی رہیں, کامیابیاں ملتی جائیں. ہم چلتے ہیں تھوڑا سا مشتاق صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سر آپ تھوڑا سا بریف بتائیے گا, کیا آپ نے ایسی اچیومنٹ کی کہ اسٹینفرڈ نے بھی آپ کو ماننا شروع کر دیا؟ بیسیکلی جس طرح سے پوری دنیا میں یوٹیوب کو دیکھا جاتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کے ویورز ہوتے ہیں, سائٹیشنز ہوتی ہیں, تو بیسیکلی سائنس میں جو لوگ جس بھی فیلڈ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سائٹ کیا جاتا ہے پوری ورلڈ وائڈ. تو یہ بیسیکلی ورلڈ وائڈ ایک سائٹیشنز ہوئی ہے. اور ہماری اگر فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو میرا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے یا جو میں اپنے ود ان دا کنٹری بات کرتے ہیں یا نیبرنگ کنٹری میں یا ہمارے جو گلوبل کولیبریشنز ہیں, تو ہم ایسے پلانٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ بیسک پرائمری ہیلتھ کیئر میں یوز ہوتے ہیں. جس طرح سے رورل ایریاز میں یا جس طرح ہم تھرپارکر کی بات کرتے ہیں, سندھ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں لوگ ماڈرن میڈیسنس نہیں لے سکتے ہیں. تو اس لیے وہاں ایسے پلانٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ وہاں کے پرائمری ہیلتھ کیئر کے طور پر یوز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ یہ ایک ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہے ورلڈ وائڈ, اس کو ہم ہیلتھ سیکورٹی کہتے ہیں. اسی طرح سے ہم فوڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو فوڈ میں ہم ایسے پلانٹس کو آئیڈینٹیفائڈ کرتے ہیں جو کہ الٹرنیٹیو فوڈ یا نیوٹریشنس کے طور پر یوز ہوتے ہیں. جس طرح مال نیوٹریشنس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, تو ہم ایسے پلانٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ نیوٹریشنس کے طور پر بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور میڈیسن کے طور پر بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں ہم فارماسیوٹیکل نیوٹراسیوٹیکل کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم انرجی کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان بھی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمیں انرجی سیکورٹی کی وجہ سے انرجی شارٹیج ہے, پیٹرولیم فاسل فیولز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے الٹرنیٹیو ہم نے ایسے پلانٹ آئیڈینٹیفائڈ کیے ہیں جن کو ہم ایز اے رینیوبل انرجی کے طور پر یوز کرتے ہیں. تو یہ میرا جو ریسرچ گروپ تھا اس میں ہم رینیوبل انرجی کی بات کر رہے تھے, فوڈ نیوٹریشنس کی بات کر رہے تھے اور ہیلتھ کیئر کی بات کر رہے تھے. اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی پیپرز پبلش ہوئے ہیں, ہمارے جتنی بھی ریسرچ پبلش ہوئی, اس کو گلوبلی سائٹ کیا گیا اور ریکگنائز کیا گیا ہے کہ وی آر ورکنگ ان لائنز ود دا گلوبل ایشوز اباؤٹ دا فوڈ سیکورٹی, ہیلتھ سیکورٹی اینڈ دا انرجی سیکورٹی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ ٹرولی آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, جہاں پہ میڈیسن کا ایشو ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کو آلٹرنیٹ میڈیسنز اور ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی آپ کی جو ریسرچ ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو اسٹینفرڈ اور مختلف جو ہمارے دماغ میں ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ شاید جو میڈیکل ہے یا جو ریسرچ بیس ہے ان کا کام بہت بہتر ہے, تو ہم اب اس طرح کے پروفیسرز اور اس طرح کے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں کہ وہ بھی ان کو ایز اے پار رکھتے ہیں. تو دس از ویری انٹرسٹنگ. سر آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. ہم تھوڑا سا لیتے ہیں ڈاکٹر محمد زمان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, پروفیسر صاحب سے. سر آپ بتائیے کہ سوشل سائنسز کے اندر یہاں تو بڑی ٹیکنیکل سی باتیں ہو رہی تھیں اور رینیوبل انرجی کی بات ہوئی, پھر کمپاؤنڈس, ٹیکنیکل. سوشل سائنسز تو کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں کم ٹیکنیکل فیلڈ ہے, تو پھر ریسرچ وغیرہ کہاں پہ؟ ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جنرلی سوشل سائنسز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ورلڈ بھی تھوڑا پیچھے ہیں, لیکن پاکستان میں خاص طور پہ. اور لکیلی یہ بائی دا گریس آف اللہ کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو شاید اکیلا ہوں سوشل سائنسز میں, ایک اور مینجمنٹ سائنس کے پروفیسر صاحب ہیں. تو پاکستان میں آئی ایم دا اونلی پرسن جس کا نام آیا. میں نہیں سمجھتا کہ میں شاید اس قابل ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے. میرا کام جو ہے وہ آپ کی اور میری لائف سے ہے. اس میں دو براڈر کیٹیگریز ہیں. پہلا میرج, فیملی, چائلڈہڈ اور یوتھ پہ میں نے کام کیا ہے, زیادہ کام میرا اس میں ہے. لیکن پاکستان میں واپس 2012 میں سیٹل ہوا ہوں. تب سے میں روڈ سیفٹی پہ کام شروع کیا ہے, کیونکہ پاکستان میں ہر سال 30,000 لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں روڈز کے اوپر. انفارچونیٹلی 4% GDP کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اور 14 بلین US$ کے ایکول. یہ منسٹری آف کمیونیکیشن کے اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں. 27,000 ڈیتھس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ہے کہ 50,000 لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں روڈز کے اوپر. اس میں وہ کاسٹ شامل نہیں ہے جو ہم انفارچونیٹلی سموک کی فارم میں, دھوئیں کی فارم میں, کاربن ایمیشنز کی فارم میں ہم لے رہے ہیں, یا ہم روڈ پہ آتے ہیں تو ہم انفارچونیٹلی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ کیلکولیٹ کسی نے کیا, اس پہ اوپر ہم کام کر رہے ہیں.
میرا کنسورشیا ہے 27 کنٹریز کے ساتھ چلڈرن کے اوپر، چلڈرنز ویل بینگ کے اوپر، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یوتھ وائلنس کے اوپر کام کیا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے کام ہیں جو ہمارے یعنی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایز اے سوشولوجسٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں سسٹمیٹیکلی، پھر اس کو ایزی لینگویج میں کمیونیکیٹ کریں، اور کمیونیکیشن کے بعد پھر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم اس کے سولوشنز کیا ہیں اور کس طرح سے ہمارے جو پریشیس ریسورسز ہیں، ہیومن لائیوز ہیں، ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیلی کے ایشوز ہیں تو ہم سوشل سائنسز میں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا لکیلی کہ میرا جو اس میں نام آیا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو باہر جب انٹرنیشنل جرنلز کو اپنا آرٹیکل بھیجتے ہیں تو وہ شاید پاکستان کا نام دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں، یہ تو نہیں، یا ہمارے سے کیا لینا دینا. تو اس کی وجہ سے کنٹینیوسلی اسٹرگل کرتے رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز And دیا. finally the struggle has paid off. Certain to some degree, yes. Still it's a long way to go. میں چاہوں گا کہ نہ صرف میں بلکہ میری کمیونٹی کا، سوشل سائنسز کے، کیونکہ نہ صرف پاکستان میں اس کو بس ایسے گپ شپ لیا جاتا ہے، بس ایسی باتیں ہی ہیں نا جی، تو اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. نہ صرف ریسورس کنسٹرینٹ میں رہتے ہوئے یہ تو ہم نے تھوڑا بہت کام کیا ہے، لیکن اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا بہت بڑا کیپٹل جو ہے وہ یہاں سے باہر اس کی فلائٹ جاتی ہے. سارے ہم بات کریں گے سارا کے سارے، یہ ڈیبیٹ ہم آگے لے کے چلیں گے. ناظرین فی الحال یہاں پہ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کہ اگر یہ 81 لوگ یہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں تو بہت سارے اور بھی ایسے ہمارے پروفیسرز اور ڈاکٹرز ہوں گے جن کو ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز شاید وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائے، لیکن وہ بھی اتنے ہی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں. واپس آ کے بات کریں گے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ. یہ جو مت ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا اچھا نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے. ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹ کی فلائٹ ہوتی ہے جو باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کے پڑھتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں جو باہر سے پڑھ کر آیا اسی نے سیکھا، جو لوکل پڑھا ہے اس نے کچھ نہیں سیکھا. ہم اس پہ واپس آ کے بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان 81 لوگوں سے. کوشش کریں ان 81 لوگوں کی بات کریں جن کو اسٹینفرڈ نے ریکگنائز کیا ہے اپنے ریسرچ پیپرز میں. ان کو نام ان کا لیا گیا کہ وہ پاکستانی پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں جن کی ریسرچ اور کوالٹی آف ورک از اپ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز یا اس لیول پہ آ جاتا ہے. سر بلال صاحب آپ سے بات کروں گا، تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں ٹاپک کو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک متھ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ شاید ہمارا جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے، لوور پہ تو بہت زیادہ کام ہوا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں پرائمری، سیکنڈری، میٹرک تک، اس پہ تو ایکسٹینسو کام ہوا ہے، گورنمنٹ کا ایمفیسائز بہت زیادہ رہتا ہے وہاں پہ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن سسٹم پہ تو وہاں پہ ایک یہ متھ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے شاید، کیونکہ میں تو متھ اس لیے کہوں گا کیونکہ جب میں نے نام دیکھے اور کوالٹی دیکھی تو وہ تو اٹس اے متھ ناؤ کہ وہاں پہ شاید وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ملتا بچوں کو پڑھنے کا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے اندر. یا ایک بہت کامن کہا جاتا ہے کہ جی یہاں کے پروفیسرز جو ان کو کیا پتہ، ان کے پاس تو وہ ایکسپیرینس نہیں ہے یا وہ ایکسپرٹیز نہیں جو باہر امریکہ میں ملے گی یا یورپین یونیورسٹیز میں ملے گی. تو یہ متھ ڈیولپ کیوں ہوئی ہے؟ سر ایکچولی ہم سب لوگ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں، ہم سب لوگ پاکستانی پروسیس کا پروڈکٹ ہیں سر. یہ متھ بالکل غلط ہے سر. ہم سب لوگوں نے فیلوشپس ون کی ہیں، ہم سب لوگ باہر کے ملکوں میں گئے، ہم نے پی ایچ ڈی کی، پوسٹ ڈاک کی، باہر کے ملکوں میں مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا. یہ سر ایک متھ ہے جس کو کہ میں تو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ جو کوالٹی ہے سر، ہمارے لے مین کو بیسیکلی سائنس کے بارے میں شاید اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. دوسرا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو اب جس طرح ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے ایڈریس سے یہ پبلیکیشنز دی ہیں تو ہمیں ایکنالج کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ جو ابھی جو انڈیکیٹرز بنائے گئے ہیں اس میں آپ کے ایفیلیشن کے اوپر بھی ہے کہ آپ کا ایڈریس کون سا، آپ کس ملک سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو اسی کی بیسس پہ پھر ہم لوگوں نے اس کو فلٹر کیا اور ہم نے دیکھا کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ اس لسٹ میں انکلوڈ
انکلوڈیڈ ہیں. ایک مسئلہ سر جو تھوڑا بہت ہم لوگ جو فیس کرتے ہیں وہ ریسورسز کا مسئلہ ہے. جس طرح اب ریسرچ جو ہے، ریسرچ میں ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایکسپیریمنٹس کرانے ہیں، ان کو لیب ورک کروانا ہے، تو اسٹوڈنٹ وہاں پہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز پہ تو ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں، یہ تو اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ ٹاپک، اور یہ ہمارے یہاں پہ تو اٹس آن اینڈ آف ناؤ کہ سوشل میڈیا پہ بھی، گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ شاید بجٹ ایلوکیشن میں وی نیڈ ٹو گیو مور ٹو دا ایجوکیشن. ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن زمان صاحب ڈو یو ایگری ود دس بات؟ یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیوں ہوا ہے؟ میرا تو کویشچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اوور آل ایک جو سوسائٹی میں امیج کریٹ ہوا کہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے پروفیسرز، ہماری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن سسٹم ان اسپیسیفک وہ اس کوالٹی کی نہیں ہے جو باہر ہے. تو یہ متھ ڈیولپ کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ فراز صاحب، آپ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 81 جو سائنٹسٹ ہیں جن کا نام اس لسٹ میں آیا ہے وہ سارے کے سارے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ یونیورسٹیز جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہیں، انہوں نے نام کمایا ہے اور ان کے ہی ایڈریس کے اوپر یہ ریکگنیشن ہوئی اور اس کی سائٹیشن ہوئی اور اس سائٹیشن کو اکنالج کیا گیا. اس میں کوئی ایک بھی پرائیویٹ، ایون یہاں پہ بہت زیادہ ایلیٹ یونیورسٹیز جو ہیں جہاں پہ والدین اپنے بچوں کو بھیجنا اعزاز سمجھتے ہیں، ان کا کہیں کوئی ایک بندے کا نام بھی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. اس سے کیا فیکٹ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ہمارا کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ایٹ لیسٹ اس لیول کا ہو رہا ہے جیسا کہ دنیا میں ہو رہا ہے، اور دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ہم واقعی ہی کر رہے ہیں، آلدو کہ ہم اتنے لیول پہ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ریجن میں کمپیریزن کریں تو شاید انڈیا کے 1400 سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے، لیکن پاکستان میں 81 اور ایک اور لسٹ ہے جس میں 297 کا بھی فگر ہے جو کہ ون ٹائم جن کو 1 ایئر میں سائٹ کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی اب اس حد تک آگے ہیں کہ وہ ضرور دنیا میں کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. میکنگ آور نیم ناؤ. یس آف کورس. اور جو تیسرا اس میں فیکٹ ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر سوسائٹی میں ایک کلچر آف سائنس کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے انفارچونیٹلی اس کی ایٹ لیسٹ ریکگنیشن نہیں تھی. کلچر تھا، اس کی رپورٹنگ نہیں تھی. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ ہم نیوز پیپر میں اگر ہمارے لوکل میں آ جائے تو لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، لیکن اگر وہ کسی انٹرنیشنل میں آ جائے اور خاص طور پہ ویسٹرن میں تو اس کو بہت بڑی ویلیو دی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ 81 ہیں یہ ان کا نام دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے، اور میں کہوں گا کچھ سے آگے کا ہو رہا ہے. اس کی رپورٹنگ بہت کم ہو رہی ہے. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اس ایشو کو ریز کیا، حالانکہ آئی تھنک 2 months ہیز گان آلریڈی نو باڈی نوٹس اٹ. ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں وائس آف پاکستان کے، اے ٹی وی کے، کہ آپ نے اس ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا اور ایٹ لیسٹ ہمارے جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ریکگنائز کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یس دنیا نے ایکسیپٹ کیا تو ہم بھی کرتے ہیں. تو بینگ اے پاکستانی ہمارے لیے تو یہ آنر کی بات ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہیں، آپ لوگ ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اور آپ فلائی کر کے کہیں باہر نہیں گئے ہوئے، جو میجورٹی آف بہت سارے پاکستانی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے ویل رینوڈ ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہی ہیں. آپ رکیں ان کٹھن حالات میں بھی، رک کے کھڑے ہو کے آپ نے قوم کی خدمت یہاں پہ جاری و ساری رکھی. مشتاق صاحب آپ سے بات کریں کہ سر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کے اندر، اور ایک پھر گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر ہے، اور ہم دونوں کی اگر بات کریں فی سٹرکچر کی بات کریں تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کا اور پرائیویٹ سکولز کا جو فی سٹرکچر ہے وہ بہت اوپر ہے. ہم کہیں اگر بیونڈ ریچ آف اے کامن مین تو یس. اور ہم پبلک سیکٹر کی بات کریں تو پبلک سیکٹر کی فی سٹرکچر اور جو ان کی فائنینشیل ایڈز ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے جس طرح وہ کیٹر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ بہت ایک کامن مین کی ریچ میں. جہاں ہم بات کرتے ہیں سیمسٹر کہیں 5 لاکھ روپے کا ہے تو وہیں پبلک میں وہ سیمسٹر 70-80 ہزار سے زیادہ کا نہیں ہوتا اسٹوڈنٹ کے لیے. اور پھر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ریپیوٹ. ہم جب بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی تو وہ ایک نام، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ آنر سمجھا جاتا ہے پیرنٹس کا کہ جی فلانی پرائیویٹ یونیورسٹی میں میں نے اپنے بچے کو بھیج دیا. اور جب ہم پبلک یونیورسٹی میں بھیجتے تو ہم کہتے ہیں یار وہ تم نے پبلک میں کیوں بھیج دیا بیٹے کو، کیا چاہتے نہیں اس کا مستقبل بہتر ہو. جب ہم یہ لسٹ دیکھتے ہیں، اس لسٹ میں تو وہ 81 کے 81 آر فرام پبلک سیکٹر، اور پرائیویٹ سیکٹر کا شاید وہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا نام ان کے پروفیسرز کا نہیں. تو isn't this alarming؟ یہ تھوڑا ذرا آپ کو تھوڑا
الارمنگ سچویشن نہیں لگتی؟ آپ سرپرائز نہیں ہوئے کہ یہ کیا ہوا؟ فراز صاحب میں ایگری کرتا ہوں زمان صاحب اور بلال صاحب کی بات سے. بیسیکلی جو کلچر ہوتا ہے ریسرچ کا وہ ڈیولپ ہوتا ہی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں. جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل چیلنجز کی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم فوڈ کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، انرجی کی بات کرتے ہیں، تو جتنے بھی جو نیشنل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دے آر لنک ٹو دا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز. اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح فار ایگزامپل قائد اعظم یونیورسٹی، تو قائد اعظم یونیورسٹی شروع سے یہ کلچر ڈیولپ ہے کہ وہاں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ ایڈ کی بات نہیں کرتا ہے، فنڈ کی بات نہیں کرتا ہے، گورنمنٹ اس کو کتنا سپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، ان کے ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے. اور جو کلچر ہے یہ بیسیکلی یہی چیز ہوتی ہے جو کہ لیڈز کرتی ہے ٹورڈز دا نیشنل چیلنجز اور نیشنل پرابلمس کو جب ہم ایڈریس کرتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی جو ہمارے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے سائنٹسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، فیکلٹیز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بیسیکلی وہ ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان ایریاز سے آتے ہیں جو بالکل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ میرٹ پر آتے ہیں، ان کا میرٹ پر ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دے پرفارم ایکسلنٹ جاب. جب ہم نیشنل چیلنجز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کلچر ڈیولپ ہے، وہاں لوگ ایکٹ لوکلی کرتے ہیں، ہم اپنے پرابلمس کو ہی ایڈریس کرتے ہیں. لیکن ہماری گلوبل جو لنکیجز ہوتی ہیں، جس طرح سے ہماری کولیبریشنز ہوتی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہم انٹرنیشنلی بہت ساری سائنٹسٹ یا بہت ساری کمیونٹی کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. تو مطلب what I can conclude from this is کہ اگر بچے نے کچھ سیکھنا ہے تو اس کو چاہیے وہ پبلک بیسڈ یونیورسٹی کے اندر ہی جا کے سیکھے گا، تو وہاں پہ اس کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. Is that correct? Yes, I agreed فراز صاحب. بیسیکلی دنیا میں آپ کسی بھی بڑی یونیورسٹی کا نام لیتے ہیں، جیسے ہارورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، اسٹینفورڈ ہے، تو وہ ساری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. وہاں جتنے بھی سائنٹسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں دے پرفارم ایکسلنٹ جابس ان دیئر اکانومی، ان دیئر سوشل سیٹ اپ. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول یا کالجز کی حد تک تو ہم پرائیویٹ بات کر سکتے ہیں کہ وہاں بچوں کو ہم آئی فائی اسکولز میں، کالج میں ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں. لیکن جب آپ ریسرچ کی بات کرتے ہیں یا نیشنل چیلنجز کی بات کرتے ہیں یا کسی ہم پرابلمس کی سولوشن کی بات کرتے ہیں، we must move towards وہ تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہی ہیں جہاں پہ آپ جا کے ایکچولی یو گیٹ این اپرچونٹی ٹو لرن. تو یہ جو مت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ذرا زیادہ کمپیریٹیولی کوئی ہائی فائی ہیں، وہاں پہ کچھ الگ ہی کام ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ کم پیسوں میں زیادہ بہتر تعلیم اور زیادہ بہتر اپرچونیٹیز لے سکتے ہیں. سر یہاں پہ عامر صاحب سے بھی تھوڑا ذرا ویو لیتے جائیں ان کا بھی. سر تھوڑا سا اس کو ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ 81 کو انہوں نے وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر لیا. جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ہمارے پاس کیا صرف 81 ہی ایسے اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں جو اس قابل ہیں؟ باقی جو یونیورسٹیز ہیں، جو باقی ہمارے آپ کے ساتھ جو فیلو جتنے بھی آپ کے کام کر رہے ہیں اور دوست اور جو لوگ پروفیسرز کام کریں، ڈو یو تھنک دے ناٹ ایکول ٹو دیٹ لیول، یا کوئی اور ریزن تھی کہ شاید وہ نہیں آ سکے، دے آر ایکولی گڈ؟ یہ ایکچولی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے جو ڈیٹا ہے وہ 2019 تک کا جو ہے نا وہ لیا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے کچھ لوگ جنہوں نے لیٹ کام شروع کیا ہے، جو بھی جن کے بھی اس لیول پر نہیں پہنچے، اس وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے. ہو سکتا ہے نیکسٹ جو ان کی رینکنگ اس میں شامل ہو. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 81 کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو شروع میں آپ وہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح یہ یوٹیوب پر ویوز ہوتے ہیں، تو یہ اور سائٹیشن اس طرح کی چیز نہیں ہے. سائٹیشن تو جو ہے وہ تو جس سے سائنٹیفکلی پروو چیز، جسٹ ناٹ کہ ویورز ہیں یہ، لیکن یہ تو جو ہے نا یہ ایک جب وہ ایکولی اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کام جو ہم نے پبلش کیا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا اس کو سائٹ کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں. جیسے میں نے جو ایک ڈرگ بنائی تھی وہ نوارٹس میں ایز اینٹی کینسر ڈرگ جو ہے وہ دستیاب بھی ہے. اس کے علاوہ ہم کمپاؤنڈز بنا رہے ہیں جو کہ ایک سولر سیلز ہوتے ہیں جو کہ انرجی کا، جس طرح ڈاکٹر مشتاق نے ذکر کیا. تو اب ہم نے ایسے کمپاؤنڈز بنائے ہیں جس کے ذریعے انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو سولر سیلز جو ہے ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گی، پہلے سے کافی بہتر ہو جائے گی. ڈن. بٹ سر مائی کوشچن از کیا ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے باقی یونیورسٹیز میں بھی، کیا ان 81 کے علاوہ بھی اس ہی اعلیٰ پائے کے ہمارے پاس پروفیسرز ہیں؟ باقی جگہوں پہ بھی اتنے ہی اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کیونکہ آپ کا تعلق پروفیسر سے، آپ کے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ میں، تو آر دی ایکولی گڈ؟ ایکولی گڈ تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو یونیورسٹیز کی جو گریڈیشن ہے اسی بیس پر ہوئی ہے. تو قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے پاکستان کے اندر تو ہمیشہ نمبر 1 رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہر جگہ لوگ جو ہے وہ اتنی محنت بھی نہیں کرتے، اتنا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹائم بھی انپٹ نہیں کرتے، اور ان کو بہت اس کے لیے ریسرچ کے لیے ایٹ لیسٹ میں اپنے سے کی بات میں بہت زیادہ سیکریفائی کرنا پڑتا ہے ٹائم. جیسے ہم نے اپنی فیملی اور باقی چیزوں کو ایک سیکنڈری امپورٹنس دی ہے، پہلے نمبر پر جو ریسرچ. تو یہ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہم ہی ہیں کام کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ درجہ بندی جو کی گئی ہے اسی بیس پر ہے کہ کون زیادہ کام کر رہا ہے، کون کام کر رہا ہے. ٹرو. بلال صاحب آپ بتائیں سر، جو باقی یونیورسٹیز ہیں ہماری، ان میں بھی تو پروفیسرز ہیں،
تو دے آر ایکولی گڈ ایز ویل. ہمارے پاس جو ایک میتھ ڈیولپ ہوئی ہے کہ شاید یہی 81 تھے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا تو یہ اچھے ہیں, تو جو باقی سارے پروفیسرز ہیں جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کام کریں دے آر ایکولی گڈ اور ناٹ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. دیکھیں ایکچولی جو میں نے شروع میں بات کی اسپیشلسٹ کی نا, کہ آج کل اسپیشلسٹ کا زمانہ ہے, تو ہر فیلڈ ہوتی ہے. جس طرح میں بایو ٹیکنالوجی میں, تو بایو ٹیکنالوجی آج کل بہت زیادہ ہے. کچھ ایسی سائنسز ہیں جن میں زیادہ تر لوگ پبلش کرنے پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, جس طرح کمپیوٹر سائنس ہے, الیکٹرانکس ہے, تو ان کے زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ اپلائیڈ فارم کا ہوتا ہے. یہ کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کو پبلش نہیں کیا جاتا. تو جب پبلش نہیں کیا جائے گا تو ان کی پھر سائٹیشن وغیرہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ایک ایشو رہے گا. جیسے زمان صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں سوشل سائنسز میں, تو سوشل سائنسز میں پبلش کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ آپ کو پہلے تو اس ایشو کو فگر آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پبلیکیشن ہے. سر یہ جب HEC بنی ہے نا, ہائر ایجوکیشن کمیشن, تو اس میں انہوں نے ٹینیور ٹریک سسٹم انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہماری پروموشنز اور باقی جو ہمارے فرنج بینیفٹس تھے وہ پبلیکیشن اور ریسرچ آؤٹ پٹ کے ساتھ لنک کیے گئے. تو اس وجہ سے ہمارے اندر زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. 2002 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہماری انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ہوئی. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ HEC کے اسپانسرڈ ہیں. تو یہ ایک وین تھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی, جس کا کہ آج ہم لوگ سب ایک پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ابھی سر نے بھی کہا کہ 2019 تک کا یہ ڈیٹا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ایک اپنا ڈیسیمل نیچے آ جائیں تو اس میں پاکستان سے 25-30 سائنٹسٹ اور بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ابھی پرائمری لیول کا کام ہے. اس میں آگے اور بھی دوسرا سر یہ ایک کمپٹیشن انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ لوگ جب ایک کام ہوتا ہے تو پھر وہ آبجیکٹیو اورینٹیڈ کام کرتے ہیں. تو اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشوز ایک بہت بڑا ہمارے ہاں ہے کہ آپ کے پاس ایشوز تو بہت زیادہ ہیں, انہیں ہم آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں ہمیں اسپانسرز چاہیے. تو جس طرح میں بایو ٹیکنالوجی میں ہوں تو بایو ٹیکنالوجی میں انڈسٹری بیسڈ ریسرچ زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو اتنی زیادہ انڈسٹری اس معاملے میں گرو نہیں کی, اور جو گرو بھی کی ہے وہ فنانس کرتے ہوئے, اسپانسر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اس میں ان میں بھی تھوڑا بہت ہمارے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ ہم لوگ اگر وہ ہمیں کوئی چیلنج دیتے ہیں, کوئی پروسیس دیتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ دیتے ہیں, تو ہم لوگ انہیں بنا کے دے سکتے ہیں اسی لیول کا جس لیول کا انٹرنیشنل یونیورسٹیز کر رہی ہیں یا انٹرنیشنل سائنٹسٹ کر رہے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, باہر تو دس از ویری کامن, کارپوریٹ سیکٹر جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز کو ریسرچ کے لیے پیسے دیتا ہے اور پھر وہاں ہی سے وہ اپنی پروڈکٹس بھی اٹھاتے ہیں اور پروڈکٹس کو لے کے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا زمان صاحب سے پوچھتے سر, اگر لیٹس سے اگر آپ کا جیسے آپ نے کہا روڈ سیفٹی پہ آپ کا کام ہے بہت زیادہ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی آٹو موبائل انڈسٹری جو ہماری اتنی بڑی ہے اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں, لیٹس سے ہمارے پروگرام کو دیکھ کے اگر کوئی آٹو موبائل انڈسٹری سے کہتے ہیں کہ یار یہ دس از این انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ لیٹس ورک ود دیم, اور وہ اگر آ کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, کین یو گیو دیم اے گڈ پروڈکٹ؟ وائی ناٹ. ہم بینگ اے سوشل سائنٹسٹ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی سیف پریکٹسز ہیں. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بڑی کلوزلی کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ, موٹر وے پولیس کے ساتھ ہمارا کلوز لائزون ہے. ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب از ویری کائنڈ, وہ ہمارے پاس اکثر آتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی میں, اور انہوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے. اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں روڈ سیفٹی کا بہترین ماڈل ہم نے ان کو پریزنٹ کیا ہے, اینڈ ہی از کمیٹیڈ کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں جتنے اس کے پاس ریسورسز ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جہاں تک آپ آٹو موبائلس کی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, شاید ہم ان کے انٹرسٹ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آٹو جو آ رہی ہے, یعنی گاڑی جو آ رہی ہے, اس کے اندر آپ میکسیمائز کریں سیفٹی کو. جب وہ میکسیمائز کرتے ہیں تو ان کی کاسٹ بڑھتی ہے. وہ شاید اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یعنی ان کی پروڈکٹ کو بتائیں کہ یہ ان کے اندر سیفٹی فیچرز ہیں, تو اس کو ہم پروموٹ کریں, تو شاید وہ پھر ہماری بات سنیں گے, ادروائز تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے کافی زیادہ ٹی وی پروگرامز بھی کیے ہیں ڈفرینٹ چینلز کے اوپر انکلوڈنگ پی ٹی وی, اور ریڈیو پروگرامز بھی کیے ہیں, اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی. آئی کنٹینیوسلی رائٹ ان کپل آف نیوز پیپر ایز ویل ایز ریگولرلی آن دا روڈ سیفٹی ایشو. اگر آپ کو کہیں آج کل کوئی چھوٹی موٹی ڈیبیٹ نظر آتی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میری وجہ سے یا میری ٹیم کی وجہ سے ہے, بلکہ شاید یہ ہمارا بھی اس میں چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں, جو ہی ہم روڈ پہ آتے ہیں, آپ کسی دن آنکھیں بند کر کے سوچئے گا کہ آپ کے جاننے والے کتنے لوگوں کی انفارچونیٹلی ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں. جب میں نے ایوریج کوسچن کیا لوگوں سے تو مجھے جواب ملا 3 سے 5 ان لاسٹ 5 ایئر جن لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں.
یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں روڈ سیفٹی کو پریارٹی نہیں دی گئی. ہمارے پاس یعنی یہ مٹیریل کلچر آ گیا ہے لیکن اس سے ایفیلیٹڈ نان مٹیریل کلچر نہیں آیا. وہ کیا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو نارمز ہیں وہ نہیں آئے. ڈیفینیٹلی روڈ سیفٹی از این ایشو, یس آئی ایگری ود دیٹ, لیکن تھوڑا سا اس کو ٹاپک کو اور آگے لے کے چلتے ہیں. اب تھوڑا سا آگے اس کو ہم, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے یہاں پہ, اینڈ ہم نے دل تو چاہ رہا ہے آپ لوگوں سے یہاں پہ بہت زیادہ ہم بات کریں کیونکہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ہم نے انفارچونیٹلی اس کو ذرا تھوڑا سمیٹنے کی طرف بھی لے کے چلنا ہے پروگرام. تھوڑا سا یہ مجھے بتاتے جائے گا مشتاق صاحب, آپ سے میں کویشچن کرتا ہوں سر کہ جو ریسورسز کی بات کی جاتی ہے یونیورسٹیز میں کہ شاید بجٹ کا وہ اتنا حصہ ایجوکیشن کو نہیں ملتا جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں, بٹ یٹ کمینڈیبل بات یہ ہے کہ تھوڑے سے بھی بجٹ کے ساتھ میں یو پیپل آر پروڈیوسنگ ایکسلنٹ ریزلٹس, آپ کو انٹرنیشنل ریکگنیشنز مل رہی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو ایشوز ہیں بجٹ ریلیٹڈ یا فائنانس ریلیٹڈ, اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, کنسیڈرنگ کہ یس بجٹ ہیز اٹس اون ریسٹرینس, ہماری اکانومی شاید اتنا نہیں لے سکتی بوجھ, ایجوکیشن کو نہیں دے سکتے ہم لوگ جتنا ڈیزرو کرتا ہے. اب مجھ سے پوچھیں اگر میرا دل کرتا ہے, ہر پاکستانی کا دل کرتا ہوگا, ایون ہم اگر بات کریں پی ایم عمران خان صاحب کی بھی, تو وہ تو بارہا کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ آر پرائورٹی, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک بڑا چنک دینا چاہیے بجٹ کو شاید ہماری کنسٹرینٹ ایسی ہے کہ ہم نہیں دے سکتے. سر ایسی کیا کیا جا سکتا ہے یونیورسٹی لیول پہ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ملا کے یا پبلک فنڈز کو بنا کے کہ جو یونیورسٹی کی بجٹنگ کا پرابلم ہے یہ ختم ہو؟ فراز صاحب اس سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں کہ کسی بھی کنٹری کا جو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کی ایجوکیشن پر ہوتی ہے. تو جب آپ ایجوکیشن پر انویسٹ کرتے ہیں تو ان ادر ورڈز آپ کو ہر سیکٹر میں آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے ہم HEC کی بات کرتے ہیں, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن جب سٹارٹ ہوا تھا اس کا یہی ویژن تھا کہ ہم یونیورسٹیز کو زیادہ سے زیادہ ریسورسز پرووائڈ کریں, زیادہ سے زیادہ بجٹ پرووائڈ کریں جو کہ ہم دے سکتے ہیں. اور اس بجٹ کی وجہ سے یہ آج آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں کہ 81 لوگ ہیں. کہ اگر ہماری یہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوتی تو ہمارا یہ 81 کی بجائے آج ہم بھی 500 یا 600 تک لوگ اس میں ہوتے. تو اگر ہم کیونکہ ہمارے اور بھی بڑے ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز بھی ہیں, انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں, تو ہم اپنے ایجوکیشن کے بجٹ کو اس طرح بھی امپروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک لنکیجز ڈیولپ ہو جائے. جس طرح سے ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی انڈسٹریز کے ساتھ لنک ہوتی ہیں, انڈسٹریز انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہمارا یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے اور یہ ہائر ایجوکیشن کے تھرو ہو, یا ہماری گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے, پالیسی میکرز کا ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز ڈیولپ ہو جائیں جس سے انڈسٹری انویسٹ کرے, پھر یونیورسٹی کے جو ریسورسز ہوں گے یا یونیورسٹی کا جو بجٹ ہوگا امپروو ہوگا. اور ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ انڈسٹریز میں بیٹھے ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں, تو انشاءاللہ دے ول پروڈیوس ایکسلنٹ جاب جسٹ لائک اے ڈیولپڈ ورلڈ. دس از اے گڈ پوائنٹ. واقعی میں اگر ہمارا کارپوریٹ سیکٹر کسی طرح سے اگر لنک کر جائے یونیورسٹیز کے ساتھ میں تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی میک اے ڈفرینس. جو فائنانس کا پرابلم ہے وہ ختم ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ پالیسی شفٹ لانے کی ضرورت ہے. انڈسٹری کے لیے جہاں چند انسینٹیوز رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرے, وہاں پہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی کہ سرٹن انسینٹیوز انڈسٹری کو بھی دیے جائیں کہ وہ یہ بلیو کریں کہ ہمارے لوکل جو سائنٹسٹ ہیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور پھر ہمارے سائنٹسٹ کو بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس انوویشن ڈسکوریز آئیں, ہم ان کو نہ صرف نیشنلی جو ہمارے نیشنل چیلنج ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں بلکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور زیادہ لوگوں کو ایڈ ان کر سکیں جو وہاں پہ جائیں اور جا کے کام کریں. اسی طرح نہ صرف نیشنل انڈسٹری کی کولیبریشن کی ضرورت ہے بلکہ انٹرنیشنل انڈسٹری جیسے فارماسیوٹیکل ہیں, عامر سعید صاحب کے ساتھ اگر مل کے, یا ہمارے کیمسٹری کے جو باقی یا فارمیسی کے پروفیشنلز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہمارے لوکل چیلنج کو ہم نہ صرف ایڈریس کر سکتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہم اچھی ڈرگز بھیج سکتے ہیں. And who knows کہ that might be the turning point for the economy as well. ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی ڈرگ, ایسی کوئی چیز بنا لیں ڈاکٹر صاحب جیسے اتنا زیادہ ریکگنائز ہو جائے کہ ہم لوگ کا لیے وہ ایک سیلنگ پوائنٹ اور آپ کے ایکسپورٹس بڑھ کے پوری ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتی جائے. سر یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں چیزوں کو, اور اب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اتنے ایکسپیرینسڈ, آپ کا تو یوتھ کے ساتھ کافی زیادہ تعلق رہتا ہے, تو اگر ایک کوئی چھوٹا سا میسج آپ لوگ یوتھ کو دینا چاہیں, زمان صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, آپ کچھ یوتھ کو کہنا چاہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں چیلنجز ہیں, اکنامک بھی ہیں, سوشل بھی ہیں, اور انفارچونیٹلی اب ہمارے کلچرل بھی بنتے جا رہے ہیں. لیکن یوتھ اگر تھوڑی سی بھی محنت کرے, اگر ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں ان اے سینس, کیونکہ وہ
ٹیکنالوجی فرینڈلی ہیں. اور میرے مثال کے طور پہ میں نے جا کے جو کمپیوٹر 30 ایئرز میں یا 25 ایئرز میں لرن کیا ہے, میرا بچہ جو 4-5 سال کا ہے اس کو ابھی سے اس کی ہاؤ نو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, وہ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے اور فوکس کریں گے, کیونکہ ریسرچ از آل اباؤٹ فوکس, کنسنٹریشن, ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک. یہ اگر کریں گے ہمارے نوجوان لوگ تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلدی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کے لیے بہت اچھا نام کمائیں گے, پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب, سر یوتھ کے لیے کوئی میسج چھوٹا سا؟ سب یوتھ کے لیے یہی ہے کہ آپ جیسے بھی حالات ہیں, جس طرح سے بھی ریسورسز ہیں, ہمیں کام کرنا چاہیے, اور کام ہمیں نیک نیتی سے کرنا چاہیے, اپنے لوکل چیلنج کو, لوکل پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور ہم گلوبلی لنک ہوں تاکہ ہم جس یونیورسٹی میں, جس انڈسٹری میں ہم کام کریں. اور یوتھ کو تو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں کہ اگر ہم ڈیولپ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک لے مین بھی 18 سے 19 گھنٹے کام کرتا ہے, اور اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اسٹوڈنٹ 5 سے 6 گھنٹے کیمپس پر گزارتا ہے, اور وہ 5-6 گھنٹے انڈسٹری سے کام کرتا ہے یونیورسٹی میں, تو ای پرفارم ایکسیلنٹ جاب. اس کے بعد بھی وہ لٹریچر کو زیادہ پڑھے, لٹریچر کو پڑھے, انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ لنک رہے, انڈسٹریز کو ساتھ لنک رہے, تاکہ ہم اپنی قوم کے لیے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ کر سکیں. اور جو کیونکہ ہم اب 21ویں صدی میں تو وی مسٹ ورک فار دس نیشن, کہ ہمارے جو نیشنل پرابلمز ہیں ان کو ہم نے سالو کرنا ہے. اب ہمیں سلوشن کی طرف ہی جانا ہوگا, تو سلوشن کے لیے ہمیں ہارڈ ورک ہی کرنا ہوگا. یہی ایک سلوشن ہے. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر عامر صاحب, یوتھ کو آپ کو دیکھ رہے ہیں سارے ویورز, اور آپ کا تو ایکسپیرینس ہو ماشاء اللہ سے, آپ تو اس میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اے ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ میڈیا جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ شوبز کے لوگوں کو یا کرکٹ کے سٹارز کو ان کو ہی پروموٹ کرتے ہیں, یا پھر جو پولیٹیشنز ان کے لیے تو یہ وقف ہے. اگر جو نئی جنریشن ہے, اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے گا کہ سائنس میں بھی اتنی اٹریکشن ہے, اس میں اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے, اتنا چیلنجنگ کام ہے, اور اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ اور یہ واقعی ایسا ہوا ہے جس طرح ڈاکٹر بسی نے بتایا کہ 2000 سے پہلے جو تھا وہ سائنس میں اتنی جو فنڈز وغیرہ نہیں تھے, جس وجہ سے بہت مشکل ہوتی تھی, اور عام طور پر بہت کم لوگ پی ایچ ڈیز کرتے تھے اور لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا. بعد میں ڈاکٹر عطاء رحمان جو ان کے وی این کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ایچ ای سی کے بننے سے بہت سی فیسلٹیز آئی ہیں, اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اگر ہم ٹیچنگ میں جائیں گے, ریسرچ میں جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آئے گی. اب بہت فنڈنگ ہے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سی چانسز ہیں, جیسے ان کے لیے ایک 6 منتھ کا پروگرام ہوتا ہے ایرسپ, جس میں انہیں باہر بھیجا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جب وہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو انہیں 1 سال کے لیے کسی یونیورسٹی میں پلیسمنٹ دی جاتی ہے, جس میں انہیں کافی اچھا پے کیا جاتا ہے, انہیں جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں. تو بیٹر اپرچونیٹیز فار دی اسٹوڈنٹس نہ ہو, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ ریسرچ میں آئیں, جو آپ نے جس ٹائم پہ ریسرچ کی وہ مشکل تھا, اب چیزیں بہت ڈفرینٹ اور بہت خاص طور پر انٹرنیٹ کی وجہ سے, اور اب یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا پر بہت زیادہ ایکسیس ہے, بہت زیادہ جو ہے نا کمپیریٹیولی زیادہ بہتر, لوگوں کو اب ریسرچ کی طرف زیادہ آنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. ڈاکٹر بلال صاحب, آپ کا سر میں میسج 2 پوائنٹس کہنا چاہوں گا. سر ایک تو اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو آبجیکٹیو اورینٹیڈ ہونا چاہیے, کہ جو وہ کام کرنا ہے ان کو اس کا آبجیکٹیو کلیئرلی وہ ڈیفائن کریں. دوسرا سر, ہم جو اب میں تھوڑا بہت جو ایشوز نوٹ کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹس میں ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ اب کمپرومائزڈ ہے. اسٹوڈنٹ ریڈنگ پہ اتنے زیادہ نہیں جاتے, وہ لٹریچر بکس وغیرہ پہ پڑھنے پہ, وہ سوشل جو ہماری ویب سائٹس ہیں ان پہ زیادہ وہ ٹائم جو ہے وہ, میں اس کو ویسٹ تو نہیں کہتا, لیکن یہ کہوں گا کہ زیادہ ٹائم وہ ادھر گزارتے ہیں. تو ان کو اپنی ریڈنگ ہیبٹس پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو اس ستارے کو کچھ محنت کرنی پڑے گی جگمگانے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جس بھی فیلڈ میں جس بھی ہے ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اپڈیٹڈ رہیں. بہت سے جرنلز ہیں, جس طرح ہماری فیلڈ کے جرنلز ہیں تو ہم ان کو سبسکرائب کر دیتے ہیں, تو اس میں جب بھی کوئی نئی ریسرچ پبلش ہوتی ہے تو ہمیں ای میل آ جاتی ہے, اور ہمیں اس طرح, تو اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹ رہنا چاہیے. اور یہی ہے کہ اگر انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے تو پھر ان کو اس لحاظ سے دنیا کے باقی ملکوں کے اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے پھر ان کو اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوگا. بے شک, مطلب اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ہیو ٹو ٹائٹن اپ دی ساکس ناؤ. اب ان کو چیزیں تھوڑی بہتر طریقے سے سیریس طریقے سے کرنی پڑیں گی, تاکہ اگر پروفیسرز نے, ان کے اساتذہ نے نام کمایا, تو اب اسٹوڈنٹس کا کام ہے, ان کا ٹائم ہے کہ وہ بھی اب جا کے اپنا نام کمائیں. ڈاکٹر عامر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. ڈاکٹر بلال صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. ڈاکٹر مشتاق صاحب, آپ آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں, اینڈ پروفیسر زمان صاحب, آپ نے بھی ٹائم نکالا. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور دا نیشن از پراؤڈ آف یو پیپل کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ مختلف پلیٹ فارمس پہ جا کے ذرا سینہ ٹھوک کے کہیں کہ یار ہمارے پاس بھی
اچھے لوگ ہیں اور ہم بھی کام کر رہے ہیں اب یہاں پہ. یہ وہ نہیں رہا کہ جی اب ہمارا جو ہے وہ پروفیسرز اور ڈاکٹرز کا نام نہیں ہے, ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر ہمارا کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت امپورٹنٹ میسیجز جو پروفیسرز نے دیے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے تو اپنا پارٹ پلے کر لیا ہے, ہم تو اچھی ریکگنیشن ہارڈ ورک کے ساتھ اوپر آ گئے ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے, بال اب آپ کے کورٹ میں اسٹوڈنٹس کے, کہ آپ لوگ اب کچھ کر کے دکھائیں تاکہ اسی طرح اسٹوڈیوز میں اور میڈیا میں آپ کا بھی نام آئے اور انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنائز کیا جائے. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ پروگرام آج کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا پروگرام. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا مجھے, فراز علی خان کو. اللہ حافظ.